السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دو آیتیں بڑی ہی زبردست طریقے سے ان کی قرأت بھی کی گئی ہے اور ان کا معنی مفہوم بھی بہت ہی زبردست ہے۔ ساتھیوں کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہے، کیونکہ میں نے ان آیتوں کو بار بار سننے کا جی چاہتا تھا، تو ان دونوں آیتوں کو میں نے اکٹھا ریکارڈ کر دیا تاکہ بار بار سنیں آپ، ایک تو زبانی یاد ہو جائیں گی، پھر اس کا جب احساس ہوگا تو آپ کو عمل کرنے کا مزہ آئے گا۔ ایک آیت تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے جی کے اندر اٹھنے والے وسوسوں سے واقف ہیں۔ وسوسے اندازہ لگائیے، اب بتاؤ کہاں چھپو گے، کون منافقت کرے گا، کس کو دکھاؤ گے؟ مالک فرماتا ہے کہ میں اس کے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسے سے بھی واقف ہوں اور میں اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ اس طرح تو یہاں اس طرح ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ارادوں سے بھی جب مالک واقف ہے تو ہمارے ارادے بڑے زبردست ہیں، اور یہ اسی کی توفیق سے ہے، یہ اسی کا احسان ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، یہ اسی کا احسان ہے کہ اچھی سوچ دی ہے، ایمان دیا، مسلمان بنایا، انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر ہمارے اندر شرک تھا، پھر مومن بنایا مالک نے۔ اب جماؤ کی نعمت عطا فرمائی، جم گئے ایمان خالص کے اوپر، ہم جم گئے۔ جس سے وہ آتا ہے نا خطبہ مسنون، کہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کتنی خوشی کی بات ہے یہ کہ جب اللہ ہمارے مالک نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، اب جو مرضی مولوی آ جائیں، سارے آ جائیں، انشاءاللہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ حنیف جیسا آدمی نہیں کر سکا ہے تو ہمارے مالک نے ہمیں بچا لیا۔ تو اس انداز سے خوشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارا مالک ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ ہم نہ انقلاب لا پائیں، ہم نہ زیادہ لوگ اکٹھے کر سکیں، وہ تو اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے، لیکن ہمارے ارادے دیکھے ذرا، ہم اس پوری زمین کے اوپر ایک ایک شرک کا خاتمہ، اس کی چمڑی اتارنے کے لیے انشاءاللہ اپنی جان اور مال لگائیں گے اور اپنے اوقات لگائیں گے۔ ہم کر پائیں نہ کر پائیں، لیکن انشاءاللہ ارادے ہمارے یہی ہیں کہ ایک مورتی نہیں رہے گی، ایک قبر جس نے سر اٹھایا ہوا ہے اس کو باقی نہیں رہے گی، سارے مندر گرا دیے جائیں گے، سارے مزار گرا دیے جائیں گے، اور ہر درگاہ اور پیری مریدی کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور جمہوریت سواری پیدا نہیں ہوتے، سب شرک اور کفر کا انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے۔ ارادے ہمارے یہی ہیں، جو ہم کر پائیں نہ کر پائیں، ہماری دل یہی چاہتا ہے، تو اس پر بھی مالک انشاءاللہ اجر دے گا۔ یہ آیت ہے کہ مالک دل کے اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ دوسری آیت سورہ الفرقان کے مالک فرماتا ہے جس نے توبہ کی، سچی توبہ، اور اللہ کی طرف پلٹا، اس نے تو پلٹنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر اگلا حصہ اس کا یہ ہے کہ مالک ایسوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور مالک ان کو نوازے گا، ان کو اطمینان رکھنا چاہیے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں جن کو میں نے اکٹھا ریکارڈ کر دیا، بار بار آپ سنیں، بار بار سنیں، مزہ آئے گا، اور اسی طرح آپ کو یاد بھی ہو جائے گی اور ایمان ہر وقت تازہ رہے گا۔